اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنا اور لکھنا گستاخی ہے تو اگر ہمت ہے تو لگاؤ اپنے مولویوں پر کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا ہے ان پر کفر کے فتوے لگا کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی امی فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کر کے نہ تو کسی سے لکھنا سیکھا ہے اور نہ ہی کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے دیا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہے، ان کو جو ہے ان پڑھ کہہ دے اور ان کو لکھ دے، تو آپ بتائیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس طریقے کا مولانا، دیوبندی مولانا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور مشہور مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا سعد کاندھلوی، اور یہ کون ہے آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے یہ لیڈر ہیں فی الوقت، اور یہ اس تبلیغی جماعت کو یہی لیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی کتاب میں لکھا، منتخب احادیث نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 597 میں انہوں نے خود ترجمہ لکھا ہے۔ آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، اس میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ اس میں یہ لکھتے ہیں ایک سورہ جمعہ کی آیت، هو الذی بعث فی الامیین، ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں، اس میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، آپ اچھے سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا، یعنی یہ آگے کیا لکھتے ہیں، یعنی وہ امی ہیں اور ان پڑھ ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے منتخب احادیث کے اندر ایک کتاب ہے منتخب احادیث، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اور ان پڑھ کہا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کلپ کا جواب مستقل ایک ویڈیو کے اندر دے چکا ہوں، اور یہ ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسی عبارت کو لے کر اور اسی منتخب احادیث کی اس عبارت کو لے کر کے مزید ویڈیو بنائی، یعنی عبارت ایک ہی ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے کہ انہوں نے 4-5 ویڈیو صرف اسی عبارت کے تعلق سے بنائی کہ دیوبندی وہابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھ دیا، وہابی دیوبندیوں کی گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان پڑھ مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان پڑھ لکھا ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ مزید اس عبارت کے تعلق سے بات کی جائے، تو آئیے اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے حوالے جات دیے ہیں ان کے علاوہ مزید حوالے جات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہے۔ دیکھیے آپ نے ان کی پہلے وہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک ویڈیو جو اسی تعلق سے انہوں نے بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم مزید آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ آپ خود منتخب احادیث کا جو ہے صفحہ نمبر دیکھ لیجیے، آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، جس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی جو امی اور ان پڑھ تھے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اس طریقے کا عقیدہ لے کر کے آپ تو ان لوگوں کی باتوں پر آ جاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتوں پر آ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے، کسی کو آپ نے اپنا لیڈر مان لیا ہے اور اس لیڈر کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہے، تو آپ خود بتائیے کہ ایسے لوگ حق پر کیسے ہو سکتے؟ جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھ دے، ان پڑھ کہہ دے، وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھنا، ان پڑھ کہنا، دیکھیے دیوبندی وہابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر دی۔ اب میں ان جناب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جواب کے لیے آپ دل تھام کر بیٹھیے، اور جو فتوے آپ علماء دیوبند پر لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہہ دیے، تو جو فتوے آپ علماء دیوبند پر لگاتے ہیں وہی فتوے آپ ان پر لگائیے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا ہے۔ ہم آپ ہی کے اکابر سے اور آپ ہی کے مستند علماء سے یہ دکھائیں گے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا ہے۔ اگر ہمت ہے تو آپ ان پر فتویٰ لگائیے۔ دیکھیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس کتاب ہے تفسیر الحسنات، اور لکھنے والے ہیں اس کے علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، اور یہ لاہور سے کتاب چھپی ہے، اور اس کتاب پر تقریض موجود ہے سید احمد سعید کاظمی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 697 پر لکھتے ہیں، قرآن کریم کے ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ جو پیروی کریں گے خاص رسول نبی
ان پڑھ کی. کیا لکھا ہے کہ وہ جو پیروی کریں گے خاص رسول نبی ان پڑھ کی. آپ دیکھیے کہ اس تفسیر کے اندر اور قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا ہے. لگائیے فتویٰ آپ اگر ہمت ہے تو. اور یہ آپ کے معتبر علماء میں سے ہیں, آپ کے مستند علماء میں سے ہیں. اگر ہمت ہے تو ان پر فتویٰ لگا کر دکھائیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. دیکھیں اسی کتاب کا صفحہ نمبر 706 لغت کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں النبی الامی, یعنی قرآن کریم میں جو لفظ امی آیا ہے اس امی کا ترجمہ انہوں نے بھی ان پڑھ کر کے کیا ہے کہ امی کا ترجمہ ان پڑھ ہے. تو اگر منتخب احادیث کے اندر امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیں تو وہ گستاخی بن جائے, اور اگر آپ کے علماء ان پڑھ لکھ دیں اور امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیں تو یہ گستاخی نہیں بنتی. اگر ہمت ہے تو آپ ان پر فتویٰ لگائیے. دیکھیے دوسری کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے تفسیر مظہر القرآن, اور اس کے لکھنے والے ہیں ان کے شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 481 ہے. یہ بھی قرآن کریم کی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے, اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے, اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے, یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان پڑھ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فخر ہے. دیکھیے آپ کے علماء تو یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فخر کی بات ہے. لگائیے ان پر فتویٰ, اگر ہمت ہے تو ان پر فتویٰ لگا کر کے دکھائیے. تو یہ دو کتابوں کے حوالے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. تو محترم ناظرین کرام, یہ ہے ان کی علمی لیاقت کہ جن کو اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں وہ دوسروں پر کفر اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہوئے پھرتا ہے. لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جناب ان شخص کے پاس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ہاں ان کے علماء نے بھی ایسے الفاظ لکھے ہیں اور ایسے کلمات ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. فقط والسلام.